کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، خیر و برکت کا دن ہے، نزول ملائکہ کا دن ہے۔ دعا ہے آج کے دن نازل ہونے والی تمام رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، آج ہم چند گھڑیاں جس عنوان پہ گفتگو کریں گے اور آپ جس عنوان کو سماعت کریں گے وہ ہے روح کی غربت۔ روح کی غربت۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری دولت کما لی، بہت سارے بینک بیلنس بنا لیے، بہت کچھ بنا لیا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے نفس تو بڑے امیر ہیں، جو خود تو بڑے امیر ہیں، لیکن ان کی روحیں بڑی غریب ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو غریب نظر آتے ہیں، لیکن ان کی روحیں امیر ہیں، کیونکہ ان کے پاس نیکیوں کا خزانہ۔ اور جس روح کے پاس نیکی کا خزانہ نہیں، جس روح کے پاس سجدے کی طاقت نہیں، جس روح کے پاس تلاوت قرآن نہیں، جس روح کے پاس تقوی نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، جس روح کے پاس اخلاق حسنہ کی دولت نہیں، جس روح کے پاس امانت اور دیانت کی دولت نہیں، وہ روح غربت میں مبتلا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیانت کی دولت دے کر، اخلاق کی دولت دے کر، شرم کی دولت دے کر، حیا کی دولت دے کر دنیا کی دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ آج ہم نیکیوں کی دولت دے کر دنیا کی دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ عبادت خدا بندی کی دولت دے کر ہم دنیا کی دولت اکٹھی کر رہے ہیں، اور پھر یہی دنیا کی دولت ہماری روح کو غریب کر دیتی ہے۔ ہم جب نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں سارے پریشان ہیں۔ آپ جس بندے کے پاس بیٹھیں اس کو تھوڑا سا چھیڑیں تو وہ کہے گا کہ سارے غم مجھے ہی ہیں۔ وہ کہے گا جتنا میں پریشان ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں۔ وہ کہے گا میں بڑا پریشان ہوں، سارے غم مجھے ہی ہیں۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید سچی خوشیاں ختم ہو گئی، کہیں پر گھریلو مسائل ہیں اور کہیں پر بے روزگاری کے مسائل ہیں، کہیں پر گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، اور کہیں پر بندہ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی کہ گھر کا گھر پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، تو شاید یوں لگتا ہے کہ شاید سچی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، شاید دنیا سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، بچہ بھی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے، بوڑھا بھی پریشان ہے۔ یہ سکون کدھر چلا گیا؟ ہر بندہ پریشان، سکون کہاں ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ کیا اب پریشانی کا دور ہی ہے یا سکون والے لوگ بھی ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مردیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا۔ اب اس قرآن کی آیت نے جو آغاز میں خطاب فرمایا ہے وہ خطاب کیا ہے؟ خطاب فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، جب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اطمینان والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی روحیں پاکیزہ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے سجدوں سے روشن ہیں،
وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں شرم اور حیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ہر عمل میں تقویٰ ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پریشانی نہیں دنیا میں بلکہ اطمینان بھی ہے۔ اور اطمینان کس چیز میں ہے؟ اعمال صالح میں، اللہ کے ذکر میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہے۔ تو جب ان پہ آخری وقت آتا ہے نا اور وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اللہ ان سے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ اعمال حسنہ سے ملتا ہے، نیک کاموں سے ملتا ہے، پرہیزگاری سے ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، سجدے سے ملتا ہے، نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ اگر انسان اعمال صالح کرے، نیکی کرے، اگر اس پر مشکلات بھی آئیں، مصائب بھی آئیں، تو وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نیکی کا نور موجود ہوتا ہے۔ جس کے اندر نیکی کا نور موجود ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ بے چین ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ایک بابا جی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا جی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے گورنر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ گورنر کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔ ایک صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے، اور گورنر اگر چاہے تو وہ ساری حکومت کو لپیٹ سکتا ہے اور گورنر راج لگا سکتا ہے۔ گورنر کی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس نے دعا کروائی کہ بابا جی دعا کریں کہ میں گورنر بن جاؤں۔ بابا جی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس نوجوان کی مراد کو پورا فرما۔ کچھ وقت گزرا، اللہ نے اسباب پیدا کیے، وہ شخص گورنر بن گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا بابا جی دعا کرانی ہے۔ بابا جی نے کہا تو جو دعا کرانے آیا تھا کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ کہا میں نے گورنری کی دعا کرائی تھی، آپ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، میں گورنر بن گیا، لیکن اب یہ دعا کرانی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے سکون عطا کرے۔ تو بابا جی مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بیٹا جب تو گورنری مانگنے آیا تھا سکون تو اس وقت تو نے مانگی، تو نے تو مانگی گورنری تھی اور ہم نے گورنری تجھے دلا دی۔ سکون کا تو نے تو مطالبہ کیا نہیں تھا، اور اگر تو گورنری کے ساتھ سکون مانگتا اور تجھے پتہ ہوتا کہ سکون بھی کسی چیز کا نام ہے تو منصب کی لالچ نہ رکھتا۔ آج کا انسان اسی مغالطے میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں گا تو سکون میں آ جاؤں گا، یہ بن جاؤں گا تو سکون میں آ جاؤں گا، یہ چیز مل جائے گی، یہ موبائل، یہ گھڑی، یہ کار، یہ گھر، یہ زمین، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اگر کوئی بھی چیز انسان مان لیتا ہے، مغالطہ کر لیتا ہے کہ یہ مل جائے گا تو میں سکون میں آ جاؤں گا، اور حادثہ یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ وہ جو چاہتا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، آج کے سبق میں یہ چیز یاد رکھیے گا، سکون غیر مادی چیز ہے، یہ کسی بھی بازار سے نہیں ملتی۔ سکون کسی بھی بازار سے نہیں ملتا، کسی بھی دکان سے نہیں ملتا، یہ غیر مادی چیز ہے۔ اور سکون ایسی خوراک ہے جو روح کی غذا ہے، ہمارے جسم کی ایک غذا ہے جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق کھا کے اپنی نمو نمائش کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن ایک غذا روح کی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ سکون۔ اور سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ روحانیت سے، اللہ کے ذکر سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ملتا ہے، کسی اللہ کا ذکر کرنے والے کے ساتھ یارانہ لگانے سے ملتا ہے، صحبت پاک کرنے سے ملتا ہے، اچھے یار بنانے سے ملتا ہے۔ سکون غیر مادی چیز ہے۔ انسان جتنا بھی امیر کیوں نہ بن جائے، ملین بلین ٹریلین ڈالرز لے لے، کروڑوں اربوں روپے کما لے، لیکن وہ درد بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ آپ کی دولت آپ کا درد نہیں بیچ سکتی، آپ کی دولت آپ کو سکون خرید کر نہیں دے سکتی۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟
تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ کسی پرانے دکھ کی بات کریں نا، جو دکھ گزر چکا ہو، کوئی پرانی یاد تازہ کریں، پرانے دکھ کی بات کریں تو اس دکھ کی بات کرنے سے دکھ تازہ ہوتا ہے۔ اگر کسی حادثے کی بات کریں تو وہ حادثہ ذہن میں آتا ہے تو تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گزری ہوئی خوشی کی بات کریں تو اگر اس خوشی کی بات کریں تو اس خوشی کو یاد کر کے چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ دکھ کو پرانے کو یاد کریں تو دکھ تازہ ہوتا ہے، خوشی کو یاد کریں تو خوشی تازہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ وظیفہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی عاشق کے اوپر دکھ اور مشکل مصائب آزمائشیں آئیں تو وہ پتہ کیا کرے، وہ مدینے والے کو یاد کرے، حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے اور یہ وظیفہ اپنا لے۔ جب اس کے اوپر کوئی مشکل اور مصائب آئیں، آزمائشیں آئیں تو حضور کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اسے سکون مل جائے گا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے، آپ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل اطمینان پاتے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل اطمینان پاتے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل روشن ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، من کے اجالے روشن ہوتے۔ تو اسی بزم کے اندر بو علی سینا بھی موجود تھے، انہوں نے اعتراض لگا دیا۔ ہم لوگ بھی جب بات سمجھ میں نہ آئے اور اپنا آپ دکھانا چاہتے ہوں تو ہم بے تک کی بات پہ ایویں ہی کہہ دیتے ہیں جی نہیں جی میں نہیں مانتا۔ ہمیں چاہے اس بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، خبر ہو یا نہ ہو، لیکن صرف اپنی ضد دکھانے کے لیے یا اپنا آپ بتانے کے لیے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں تو جان بوجھ کے اعتراض کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لینے سے حالت بدلتی ہے۔ تو وہ جو ابو علی سینا تھے وہ اپنے دور کے فلسفے کے بہت بڑے امام تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نہیں مانتا، یا شیخ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں مانتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی ذات مؤثر ہے، مانتا ہوں تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، مگر معاذ اللہ نام لینے سے کیا ہو سکتا ہے، نام لینے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نام میں طاقت ہے، نام لینے سے بھی اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ جو فلسفی حضرات ہوتے ہیں، اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں اور کہہ کے بات آگے گزر جاؤں۔ فلسفی حضرات کسی بھی چیز کو 4 شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلی شکل شکل خارجی، دوسری شکل شکل ذہنی، تیسری شکل شکل کتابی اور چوتھی شکل شکل لفظی۔ ہر چیز کو 4 شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ خارجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کی بوتل سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ پانی کی بوتل سامنے، یہ شکل خارجی ہے، یہ حقیقی شکل ہے۔ اور ایک شکل ذہنی ہے کہ میں نے پانی کو ذہن میں سوچ لیا۔ ایک شکل کتابی ہے کہ میں نے پانی کو کتاب پہ بنا دیا، اور ایک شکل لفظی ہے کہ میں نے منہ سے پانی بول دیا۔ اسی طرح آگ کی مثال بھی ہے، ایک شکل آگ کی سامنے ہوتی ہے جو حقیقی شکل ہوتی ہے، اور ایک شکل وہ ہوتی ہے جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں آگ، اور ایک شکل وہ ہے جو ہم کتاب پہ بنا دیتے ہیں آگ، اور ایک شکل وہ ہے جو ہم منہ سے بول دیتے ہیں آگ۔ 4 شکلیں، ایک ظاہری، دوسری ذہنی، تیسری کتابی اور چوتھی لفظی۔ فلسفی حضرات جو ہیں وہ ہر چیز کو 4 شکلوں میں دیکھتے ہیں اور وہ ایک شکل کو مانتے ہیں جو حقیقی شکل ہوتی ہے، جس کو شکل خارجی کہتے ہیں، جو سامنے موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری آگ کے قریب جائیں تو آگ جلائے گی نا، اگر سامنے آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں آپ اپنا ہاتھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ جلے گا۔ اور اگر آپ آگ کو ذہن میں سوچیں تو کیا ذہن کو آگ لگے گی؟
نہیں لگے گی۔ اگر آپ آگ کا لفظ منہ سے بولیں تو کیا آپ کے ہونٹ جلیں گے؟ نہیں جلیں گے۔ اور اگر آپ آگ کو کتاب میں بنا دیں، تصویر بنا دیں آگ کی کتاب میں، تو کیا کتاب کو آگ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ اسی طرح ابو علی سینا کہنے لگے کہ جو شکل خارجی ہے وہی ہے ہوتی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤثر ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں نا معاذ اللہ۔ اللہ کا نام لینے سے کیا ہوگا؟ نام تو لفظی ہے، نام تو کتابی ہے، نام تو ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اسی بات پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کے نقصانات سے واقف ہو گیا، جو شخص گناہ کے نقصانات سے واقف ہو گیا، وہ شخص عالم بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے جس نے کتابیں پڑھی اور اس کے ذہن میں علم تو آیا لیکن اس کے عمل نہیں بدلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن عالم ہے، اس کا وجود عمل والا نہیں ہے۔ کیونکہ کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچانا، اور اگر آپ گناہوں سے بچتے نہیں، اور وہ بندہ جس نے کتابیں نہیں پڑھی وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عالم یہی ہے جس نے اس علم کا مقصد حاصل کر لیا۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں نا کہ چراغ کا مطلب ہے روشنی دینا، اور جو چراغ روشنی نہ دے اسے چراغ نہیں کہتے، اور جو روشنی دے وہ چراغ ہے، جو روشنی نہ دے اسے چراغ نہیں کہتے۔ آپ فرماتے ہیں علم کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اور جو علم آپ کو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ تو ابو علی سینا نے کہہ دیا میں نہیں مانتا۔ حضرت شیخ شبلی فرمانے لگے دیکھو ابو علی سینا، نام میں تاثیر ہوتی ہے، نام میں اثر ہوتا ہے، ایسے نہیں کہتے کہ میں نہیں مانتا یا میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا معاذ اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کے نام میں طاقت ہے، تو کہنے لگے جی نہیں میں نہیں مانتا۔ تو بزرگوں کے ایک اپنے انداز بھی ہوتے ہیں بندوں کو سمجھانے کے، جس کی جس طرح کی ذہانت ہو اسے اس انداز میں پھر سمجھاتے بھی ہیں، اس کے مزاج میں رعایت بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر اسے اس طرح ہی سمجھانا چاہیے جس طرح اسے سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے حکمت عملی اپنائی، جب بار بار ابو علی سینا انکار کرنے لگے نا تو آپ فرمانے لگے، آپ کو بھی غصہ آیا تو آپ فرمانے لگے ابو علی سینا میں تجھ سے کیا بات کروں، تو ہے ہی گدھا، تو گدھا ہے گدھا۔ ابو علی سینا غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ بھرے ہوئے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا، میں فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف ہے، میری عزت ہے دنیا کے اندر، اور بھرے ہوئے مجمع میں مجھے گدھا کہا آپ نے۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرانے لگے اور فرمانے لگے خدا کی قسم، اگر گدھا بولنے سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو پھر رحمان کا نام لینے سے دل کا حال بھی بدل سکتا ہے۔ اگر گدھا کہنے سے تیرا رنگ لال پیلا ہو سکتا ہے تو پھر جب اس کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں نا تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ امیر ملت بانی پاکستان پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہہ دیا اللہ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی میں کہہ دیا اللہ، زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ، اور اس کا اللہ کہنا قبول ہو گیا، تو کل یہی لفظ اللہ اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ذکر خفی کرے، جس طرح سلسلہ نقش بند کے کرتے ہیں لوگ کہ ذکر خفی کرے اور دل کے ساتھ ذکر کرے اللہ 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 اللہ، آپ فرماتے ہیں زبان سے کہنے سے ایک درجہ، ایک نیکی کا ثواب ہے، اور اگر جو بندہ دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ دل پہ ضرب لگا کے ایک مرتبہ کہے نا اللہ، تو اسے 3,50,00,000 مرتبہ اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو میرے عزیزوں جو نیکی ہے، نیکی یہ روح کی غذا ہے، غذا ہے روح کی، روٹی جسم کی، بدن کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا یہ روح کی غذا ہے۔ صلی اللہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدنیہ کا ذکر ہے۔ ہاتھ سے صدقہ دینا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، آنکھ کو شرم و حیا کا قائد رکھنا، شرم و حیا کی پابند رکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، پیروں کو مسجد کی طرف، محافل کی طرف، نیک مجالس کی طرف لے کر جانا یہ پیروں کا ذکر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زبان سے لفظ اللہ ادا کرے تو یہ زبان کا ذکر ہے، اور اگر کوئی بندہ کانوں سے حق کی بات سنے تو یہ کانوں کا ذکر ہے، اور اگر کوئی بندہ دل سے اللہ کہے تو یہ پورے وجود کا ذکر ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان کو چاہیے کہ ہر طرح سے، ہر طریقے سے اللہ کے ذکر کے سائے میں اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اس تک پہنچتی ہے، اور جب روح کو روح کی غذا ملتی ہے نا تو پھر روح امر ہو جاتی ہے، شاد اور آباد ہو جاتی ہے، پھر وہ سلامت ہو جاتی ہے، پھر وہ باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہم گناہوں والی زندگی گزار کے نیکیوں کا ثواب چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا گناہ اور نیکی برابر ہیں؟ اگر کوئی بندہ ایسے کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ گناہ اور نیکی برابر ہیں تو وہ معاذ اللہ ایمان چلا گیا اس کے ہاتھ سے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ فرق بیان فرمایا۔ قرآن نے فرمایا کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اگر جو بندہ یہ تصور کرے کہ میں نیکی بھی کروں اور گناہ بھی کروں تو وہ تو ابھی اسلام میں صحیح داخل ہوا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام یا شریعت ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے کا حکم دیتی ہے یا گناہوں سے بچنے کا زیادہ حکم دیتی ہے؟ زیادہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ جو بندہ نیکیاں کرے گناہوں سے نہ بچے تو کیا اس پہ نیکی کا رنگ چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ بے شک وہ تہجد بھی پڑھے، بے شک وہ صوم و صلات کا پابند ہو، لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑتا تو نیکی کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تہجد نہیں پڑھتا، زیادہ صوم و صلات بھی نہیں کرتا، صرف فرائض پورے کرتا ہے، لیکن اس نے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہی بندہ نیک ہے۔ اسی بندے پہ نیکی کا اثر ہوتا ہے، اسی پہ نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ اکابرین میں سے، آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس دن کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بندہ صبح اٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء تک، سونے تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، آنکھوں سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے بارے میں برا لفظ بھی نہیں کہا، نہ بولا نہ سنا، نہ تول مول میں کمی کی، نہ ہی امانت میں کوئی خیانت کی، آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو صبح اٹھے فجر کی نماز سے لے کر شام کو سونے تک کوئی گناہ نہ کرے، بہت بڑی بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنا سارا دن گناہوں سے بچا کے گزارا وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس نے اپنا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت میں گزارا، حضور کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، حضور کے ساتھ جس نے گناہوں سے بچ کے وقت گزارا۔ بظاہر تو 1450 سال کا درمیان میں وقفہ ہے، ہم تو اس دور میں نہیں تھے۔ ایک عاشق نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا کہ سوال کیا، اس نے کہا کہ یار مجھے بتاؤ، اگر اللہ ایسا چاہتا، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہوتا اور میں حضور پر ایمان لایا ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں گھر میں بیٹھا رہتا یا حضور کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا؟
تو سننے والے نے کہا کہ آف کورس یہ تو سچ ہے کہ حضور کی خدمت میں ہی رہتے، اگر اس دور میں ہوتے اور تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ خدا کے رسول ہیں، دونوں جہانوں کے محبوب ہیں صلی اللہ، تو تم تو ان کی قربت میں ہی رہتے۔ تو اس نے آپ کا یہ ملفوظات، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے یہ واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے بچ کر وقت گزارو تو ان کی معیت میں ہی وقت گزرتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم گناہوں سے بچ کے وقت گزار لیں، کیوں نہ ہم یہ ارادہ کر لیں، کسی ایک دن یہ سوچ لیں کہ ہم نے گناہوں سے بچ کے وقت گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ یہ وہ معاذ ہے جن کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے عزیزو، اس شخص کے قدم کیسے زمین پہ لگتے ہوں گے جسے حضور ارشاد فرمائے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ارے جو شخص حضور سے محبت کرے وہ خوش نصیب ہے، اور جس سے حضور محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضور نے یمن کا قاضی بنایا، حضور مدینہ منورہ سے باہر خود تشریف لائے اپنے صحابی کو الوداع کرنے کے لیے۔ راستے میں بہت سارے امور پہ باتیں ہوئی، بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت سارے عنوانات کے اوپر، بہت سارے مسائل کے اوپر آپس میں بات چیت چلتی رہی۔ جب آپ رکے آخری الوداعی سلام لینے کے لیے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ معاذ، بظاہر یہ میری اور آپ کی آج آخری ملاقات ہے، اس کے بعد جب آپ یمن سے واپس لوٹیں گے نا تو آپ میرے ممبر کو دیکھیں گے، میری قبر کو دیکھیں گے، میں آپ کو نظر نہیں آؤں۔ حضرت معاذ بن جبل بغیر لب ہلائے رونے لگے، ہچکی بند گئی، آواز باہر نہیں نکالی، آنکھوں سے آنسو، ادب سے کھڑے ہیں، قدم نہیں اٹھایا جا رہا، رو رہے ہیں۔ اب آگے سفر کرنا مشکل ہو گیا، قاضی بھی حضور نے بنایا، قدم اٹھانا مشکل ہو گیا، حضور نے جدائی کی خبر سنا دی۔ ارے ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا وہ لمحہ، کیونکہ ان کی صبح بھی حضور کی زیارت سے ہوتی تھی، شام بھی حضور کی زیارت سے ہوتی، ان کے لیے بڑا مشکل تھا قدم اٹھانا۔ ہچکی بند گئی، رونے لگے، کوئی لفظ نہیں کہا۔ حضور نے واضح نصیحت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ واہ معاذ، میری اور آپ کی بظاہر آج آخری ملاقات، ہم آپ سے دوبارہ بظاہر نہیں مل پائیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے جب قدم نہ اٹھایا گیا نا تو حضور نے ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ مدینے کی طرف منہ کیا، اور حضور فرمانے لگے کہ معاذ، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ حضور نے حوصلہ دے دیا، وقت کی کوئی قید نہیں، حضور نے ہر امتی کو حوصلہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا معاذ، رونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ مقتدی جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا معاذ، مقتدی جہاں بھی ہوتا ہے، پرہیزگار جہاں بھی ہوتا ہے، تقوی والا جہاں بھی ہوتا ہے، وہ میرے قریب ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو جب یہ حوصلہ مل گیا تو آپ قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس بات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عاشقوں کے لیے قربت کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تقوی کا راستہ ہے، وہ پرہیزگاری کا راستہ ہے، وہ شرم اور حیا کا راستہ ہے، وہ اخلاق حسنہ کا راستہ ہے، وہ ایمانت اور دیانت کا راستہ ہے، وہ نیکیوں کے خزانے کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی حوالے سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صبح سے شام تک کوئی گناہ نہ کرے، وہ اسی طرح ہی ہے کہ اس نے وہ وقت حضور کی قربت میں گزارا۔ تو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچائیں۔ میرے عزیزو، ایک غذا ہمارے جسم کی ہے، ہمارے جسم کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، نشو و نما بھی چاہیے،
صاف صفائی بھی چاہیے ہوتی ہے، پاکیزگی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جسم کے کچھ فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اپنے جسم کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ روح کے بھی حقوق ہیں، کچھ روح کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح کھانا روٹی جسم کی غذا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ روح کی غذا۔ جسم کو کھانے سے ہمت تو مل جاتی ہے، لیکن روح کو روح کی غذا نہ ملے، روح کا اور دل کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ کنیکشن ہے نا جو، یہ بڑا مضبوط ہے۔ اگر آپ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے نا، اور اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو آپ کا دل بے چین رہے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس بات پر عمل کر کے دیکھ لے کہ اس کا دل اگر بوجھل ہے اور وہ تھکا تھکا سا ہے، بے چین ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے۔ 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنے دل کی حالت دیکھ لے، اس کی روح کو اس کی غذا مل چکی ہوگی۔ جب روح کو روح کی غذا ملے گی تو دل بھی سکون والا بن جائے گا، دل بھی شاد اور آباد ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کہا آپ نے سنا، اللہ ان باتوں کو تاثیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔